جی ہاں، اس پر خیالات کا اظہار کریں نا. بات ایسی ہو جو سمجھنے کی ہو یا کوئی ایسی کوئی سوال اس میں پیدا ہوتا ہو، وہ اسی لیے یہ پڑھتے ہیں پہلے یہاں بیٹھ کر، تاکہ یہ جو ہے تقریر میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. اب یہ یہ ہو جو سکتا ہے قادیانی گروہ ہے یہ ایک بات بڑے اصول سے پڑھے لکھے لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جو مرزا صاحب ہے ان کی ضرورت ہے، یہ ذلی نبی ہے اور حضور کے سایہ یہ کام کر گیا ہے، اور ان باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس بارے میں ذرا تفصیل فرمایا نا کہ کہتے ہیں کہ وہ ذلی نبوت کا سہارا دیتے ہیں. ذلی اور اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ایسا. کھڑی ہوئی اصطلاح گھڑی بڑا طبقہ ذلی بروزی یہ ساری یہ ان کی کھڑی ہوئی اصطلاح ہے. خود ہی یہ لفظ گھڑے نا قرآن میں. کہیں حدیث میں کوئی ذلی کا لفظ آیا ہی نہیں. وہاں تو سیدھا نبی ہے، ذلی کوئی نہیں. ذلی کوئی نہیں. ذلی اور بروزی یہ ان کی اپنی منطق ہے. یہ جو ہے نا، اب یہ دیکھیے مولانا جس میں جو دلائل دی ہیں، اس کے بعد آپ کون سا نبی آ سکتا ہے؟ یعنی جو ضرورت انسانی ہے اس کے لیے پوری ہے، ان کی تعلیمات پوری ہیں، ان کی تعلیمات کو عملاً قائم کر کے آپ نے دکھا دیا. اس کے بعد پھر اور کیا چیز باقی رہتی ہے جس پر ہو یہ ہجرت بروزی کو مسئلہ نہیں. کس چیز کے لیے مولانا جو تین باتیں لکھی ہیں کس کے لیے نبی آیا ہے، اس میں سے کون سی چیز ہے جس پر یہ نبی پورا کرے. ایک عام عقل کی بات ہے کہ کسی کی کوئی کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا نبی تو آتا ہے. کیا کمی پوری رہ گئی تھی جس کے لیے ہے؟ اللہ بعد میں سے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں. پہلے انبیاء اسی لیے مولانا سید سلیمان ندوی کے جو خطبات مدراس ہیں ان کا ایک خطبہ اسی پر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت، یعنی اگر تاریخ کے معیار پر پوری کون سا نبی پورا ہوتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی پیغمبر یا رسول یا نبی ایسا نہیں ہے جس کی ذات پوری ہوتی ہے. اور ان کی بھی جو مستند باتیں ہیں وہ صرف قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس جن سے ان کی مستند تعلیمات معلوم ہے. تو رات دیکھیے آپ کو ایک تاریخ کتاب معلوم ہوتی ہے جس کے نسخوں میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور جو عصری زبان میں آج کہیں بھی موجود نہیں ہے. انجیل کے جو چاروں راوی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اس لیے تاریخی لحاظ سے صرف نبی اور ضرورت کے لحاظ سے کوئی چیز کمی ایسی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کیا کہ عملاً کیا ہو، عملاً کیا کیا یہ کون سی خدمت انجام دی؟ کون سے ذلی نبوت کو بھی مانے تو وہ کارنامہ کون سا جو اس نے سر انجام دی؟ کوئی قرآن مجید کے جو مقامات تھے مشکل اس پر کوئی تفسیر لکھی ہے کوئی نہیں. کوئی حدیث کی خدمت کی، کوئی امت کو دوبارہ زندہ کرنے کی اور دنیا میں اسلام کے غلبہ کی. الٹا یہ کہا کہ جو کافر بھی ہو بے شک وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت کرو، اور انگریزی حکومت کی وفاداری کو فرض قرار دیا کہ میرے دین کے دو ہی حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور وقت کی حکومت. جو برطانیہ ایک کتاب نہیں پہلی سے لے کر آخری تک جس میں اس بات کو چھوڑا اور باتیں ناغہ کر دی ہوگی انگریز کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، سایہ خدا بندی ہے. جو دل میں بھی ان کے خلاف برا سوچتا ہے وہ ملعون ہے، پلید ہے، ناشکرہ ہے، احسان فرما. ایسی اچھی حکومت تو کبھی ہماری اپنی بھی نہیں تھی. غلامی اور یادداشتیں لکھ لے کر بھیجیں ملکہ وکٹوریہ کو، کیسر ہند کو کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں یہ دنیا میں کوئی جماعت بھی سر انجام، میں تنہا وہ کام 80 الماریاں بھرتی ہیں میری کتابوں میں جن میں نے لکھا ہے عربی میں اور دوسرے، بلکہ یہ بھی کہ میں دوسرے ملکوں میں بھی بھیج رہا ہوں تاکہ مسلمانوں میں جہاد کا جو مسئلہ ختم ہو جائے. میں نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور وہ مہدی اور مسیح جس کے یہ منتظر ہیں کہ وہ تلوار لے کر آئے گا وہ بھی میں نے بات ختم کر دی کہ تلوار والا کوئی نہیں آئے گا. تو جہاں جہاں میری کتابیں جائیں گی آپ کی حکومت کے لیے راستہ بنتا جائے گا. اس لیے جب عراق پر قبضہ کیا نامرادوں نے تو اس وقت صرف قادیان میں چراغاں ہوا تھا، اور خلیفہ بشیر الدین محمود احمد نے کہا اگر خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر نہ ہوتی میں والنٹیئر بن کر رضاکار بن کر انگریز کی فوج میں آتا. مسلمان رو رہے تھے خوشیاں، ان کا ملت سے کوئی تعلق نہیں، بالکل یہ ایک الگ کافر گروہ ہے اور انگریزوں کا ایجنٹ ہے. جب سے یہ نامراد اٹھے مسلمانوں کی رئی سے ہی سلطنتیں بھی کمزور ہو گئی، بجائے اس کے کہ حضور تو فرماتے ہیں ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام رہ جائے گا. الٹا ہوا کہ وہ ملتیں زور پکڑ گئیں، مسلمان کمزور ہو گئے، دن بدن ہمارا دائرہ سکڑ رہا. اس کے آنے سے کیا برکت ملی ہے
کہ کون سی بات حاصل ہوئی لوگوں کو سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں ایک نیا گروہ بن گیا جو ہمیں کافر کہتا کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی نہیں رشتہ نہیں، ہم انہیں کرتے ہیں ایک فتنہ۔ اور یہی بات مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ضرورت ہو نا پھر اللہ نبی نہ بھیجے تو پھر وہ ظلم ہے، اور جب ضرورت نہ ہو اور خواہ مخواہ نبی بھیجے تو وہ کار عبث ہے، بیکار کام ہے، جس سے صرف فتنہ ڈالنا چاہتا ہے کہ ماننے والے مسلمان رہیں دوسرے کافر ہو جائیں۔ کیوں امتحان میں اللہ ڈالے؟ جب ضرورت تھی کہ خاص قوموں کے لیے نبی آئے، جیسے کہ صاحب نے فرمایا کیسے مودودی صاحب نے منطقی طور پر حصر کر دیا کہ سوچو تو صحیح، یا تو نبی اس لیے آتے تھے کہ پہلے نبی دوسری قوموں کے لیے آئیں، کوئی قوم ایسی خالی پڑی ہے کہ ان میں نبی نہیں آیا، انہیں بھی رہبر چاہیے۔ حضور کی دعوت ہے عام، آپ نے فرمایا میں تو مشرق مغرب کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پھر کہ نام مکمل چھوڑ جائے تعلیم، وہ بھی بات نہیں، مرزائی بھی مانتے ہیں کہ یوم اکملت لکم، دین تو پورا ہو گیا۔ پھر گم ہو جائے یہ بھی مانتے۔ پہلی کتاب جو لکھی برائے نعام دیا جب اتنا مردود نہیں ہوتا، یہی تھا کہ یار کیوں نیا نبی آئے، دین بھی حضور کا مکمل ہے اور محفوظ بھی ہے، اور امت بھی ساری جو اللہ نے ضمانت دے دی کہ سارے نہیں بے دین ہوں گے جیسے پہلی امتیں ہو جاتی تھیں، ایک نہ ایک۔ یہی دلیلیں خود موٹے قلم سے اس وقت لکھی کہ کیا ضرورت ہے نئے نبی کی، مگر جب اپنا دماغ خراب ہوا 20 سال بعد کچھ لوگ مل گئے ساتھ، مرید بن گئے، اچانک پینترا بدل لی کہ میں تو نبی تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں خواہ مخواہ انکار کرتا نبی تو ہوں۔ 20 سال یہی کہا کہ جو نبی بنے اس پر کروڑ لعنت اللہ اور فرشتوں کی، نبی بن کر امت سے نکلنا۔ حضور نے جب کہہ دیا میرے تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کہ یا تو پہلے نبی کسی خاص امت کے لیے، دوسری امت رہتی ہو بھی، یا اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل نہ ہو، یا گم ہو جائے۔ جب ان میں سے کوئی صورت نہیں تو اب خواہ مخواہ نبی بھیج کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا کہ کچھ بیچارے پہچانیں گے، محمد رہ جائیں گے۔ نبی جو ہے وہ فکرہ پڑا نا کہ وہ چھوٹا موٹا منصب نہیں کہ کوئی عالم ہے مجدد ہے، ٹھیک ہے آیا کوئی مانے نہ مانے، کافر ہونے کا اندیشہ تو نہیں۔ نبی تو ایک ایسا منصب ہے کہ ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے کہ نبی کو نہ جو مانے وہ تو پھر کافر ہو جاتا۔ تو اللہ خواہ مخواہ اس امت کو امتحان میں ڈالے۔ اور یہ بھی باتیں جو ہے نا ریاض صاحب یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کا کام ہے اگر نبی آنا ہے نا نیا تو امت کو آگاہ کر کے جائے تاکہ یہ کافر نہ ہو جائیں، آنے والے کو مان لیں، بتا جائے کہ میرے بعد آ رہا، اس کو مانا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں کہا آنا حضور نے، تو حضور نے ایک تو آنے والے کی خبر نہیں دی۔ پہلا یہ بھی رکھیں اس کو جتنا دی چاہے پھیلائیں کہ آپ کا کام تھا بتانا، نکالو مجدد آنا ہی، دوسرے نبی کہیں آئے گا کوئی۔ دوسری بات کہ صرف یہ نہیں کہا کہ بتاتے آنا ہے کسی نے، الٹا اس کے خلاف دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہا میرے بعد اب کوئی نبی، یعنی بجائے یہ اطلاع دینے کے کہ کوئی آئے گا، اس کی الٹ اطلاع دی ہے کہ میں اب آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ مثال لیں دے دے کر کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی۔ میرے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ دری یونیورسٹی کا نا انسٹرکٹر ہی تھا، بڑا ہوشیار تھا، یہ گوکھوار ہمارے پاس ہی ہے، نمبردار کا لڑکا تھا قادیانی۔ میں نے کہا اس کا بوڑھا والد بھی ساتھ تھا یعقوب، اس نے کہا مولانا آپ نے بھی حدیثیں پڑھی مگر یہ بھی ہے یہ بھی۔ میں نے کہا تعویل جو ہے نا وہ تو لوگوں نے لا الہ الا اللہ میں کر دی، اس میں سے بھی چھوٹے خدا نے، آپ یہ صرف کریں کہ کوئی عربی زبان کا فکرہ تجویز کریں کہ اس طرح حضور کہہ دیتے نا، پھر ہم مان جاتے کہ ہر طرح کے نبی کوئی فکرہ بنتا ہی ہوگا نا عربی۔ انقطاع لیتے ہیں، اختتام لیتے ہیں، تمت لیتے ہیں، لا نبی کو بتائیں نا، حضور نے تو ہر طرح وہ کسر پوری کر دی، متواتر حدیث ہے۔ تو ایک تو آپ نے آنے والے کی خبر نہیں دی، دوسرا امت کو بتایا کہ میرے بعد کوئی نہیں۔ یہی بات مولوی صاحب نے ایک جگہ لکھی کہ بالفرض آنا بھی ہے تو ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو پکڑ لیں گے کہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نہیں، ہم نے تو اس لیے نہیں مانا، یہ رسول جانے والے۔ تو آپ نے باقی تیسری ضرورت جو ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر دی۔ اگر کوئی یہ کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کے بھی آنے چاہیے، بالکل آتے رہیں، اب بھی ہیں، آتے رہیں گے، مگر اس کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں، وہ علماء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں دین کی خدمت کرتے۔ وہ بھی حضور نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی، اب میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے، یعنی آلٹرنیٹو تھا نا نظام، وہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ بعد کے لوگوں کے لیے، فرمایا نبی نہیں اب ہوں گے،
خلافاء ہوں گے. وہ خلافاء ظاہری حکومت ہو یا دین کے عالم ہو چلے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ قادیانیت جو رسالہ سید ابوالحسن نے وہ کہتا ہے یہ کشف کو کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے اللہ کی طرف سے خبریں ملیں. وہ کہتے ہیں پچھلے جو ہمارے اولیاء گزرے ہیں جو نبی نہیں بنے نہ نبی تھے اس سے کئی ہزاروں گنوں ان کے کشف ہیں اور وہ سچے بھی نکلے اور دین کے خادم رہے. کوئی انہوں نے اپنا آپ نہیں منوایا نہ کوئی دین میں فتنہ کر. تو اس دجال نے صرف فتور ایک ڈالا ہے اور کچھ بھی اس سے امت کو کچھ نہیں ملا. کوئی مسلمان غالب آ جاتے کوئی ہماری حکومت پہلی بھی ہم گوا بیٹھے. تمام نبی جو ہیں اس وقت جو حکومت وقت یا جو بھی برسر اقتدار لوگ ہوتے تھے ان کے خلاف ان کا ہمیشہ یہ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آ کے اس وقت کا تاغوت جو ہے اس کی حمایت کی. انہوں نے یہ کام سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو تاغوت تھا جس نے پوری عالم اسلامی پر قبضہ کرنے کا کیا تھا اور بنایا ہوا تھا منصوبہ اس کی آگے تائید کیا. اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ پھر یہ انہوں نے تو کتابیں لکھی ان کی حمایت میں 70 الماریہ وہ خود کہتے ہیں. ان کو قادیانی کو اتنے بڑے منصب کیسے مل گئے؟ یہ ایسے تو نہیں مل گئے. پڑھے لکھے اور اس ملک میں نہیں تھے. وہ کرایا سے نہیں تھی ظفر خان سے کوئی نہیں تھا. وہ کون سے کرنے پر مان گیا کس طرح سے مانا یہ کیا وجہ تھی؟ وہ صرف یہ انہوں نے اس سے دو کام لیے. ایک کام تو یہ لیا کہ وہ ولیم ہنٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کسی ریاست کسی غیر مسلم ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جہاد فرض ہے. تو یہ ہر شخص جو ہے یہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اس لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ جہاد کو بھی فرض سمجھتا ہے. اس لیے کوئی مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس سے یہ کام لیا کہ جہاد کو اس لیے کہا کہ جہاد تو ختم. دوسرا کام انہوں نے اس سے یہ لیا کہ خود امت کے اندر جو ہے وہ ایک تفریقہ اور ایک چیز پیدا ہو گئی جس سے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے جھگڑتے رہے. آپ دیکھیں کہ قادیانیوں کے خلاف اور قادیانیوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا. یہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن امت مسلمان جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گئی. یہ جو ان کی ذلی اور برودی اور اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں کوئی وزن ہی نہیں ہے. کہیں کوئی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں یا کسی صحابی کے ارشاد میں کہیں بھی ہماری ووکیبلری میں یہ نہیں ہے جو انہوں نے صحابہ کی طرف سے اللہ. اچھا آئندہ کا مضمون کیا؟ 8:30 کو 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ. آئندہ پروگرام جو نا 8:30 شروع ہوگا انشاءاللہ. اس سے آگے کیا مضمون؟ اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا
جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں۔ ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے جو وہ منہ سے بکتے رہیں گے، بار بار چلائیں گے، اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس دن تک جب کہ وہ دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پردہ، رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے۔ تو جب پھر سور پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے، مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جو ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا، اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے، نہ کوئی مدد کرے گا۔ تو جس کے اعمال اس دن نیکی کے پلڑے والے بھاری نکلے وہی لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے فلاح پائی، صحیح معنوں میں تو وہ جیتے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ان کا دنیا میں آنا ان کے لیے خسارے کا سبب بنا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ وہاں ان کے چہروں کو آگ جلائے گی، اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے، ایک اوپر کو چلا جائے گی، نہیں دانت نکلے ہوں گے، بد شکل ہوں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدبختو اور بدنصیبو، کیا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی نہیں جاتی؟ تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ پڑھی جاتی تھیں آیتیں، بار بار یاد دلاتے تھے لوگ تمہیں، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے۔ تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک، ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم مانتے ہیں کہ ہم بد نصیب ہیں، مارے گئے، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اور ہم گمراہ لوگ، بھولے رہے، غلط تھے۔ تو اے ہمارے رب اب ہمیں اس دوزخ میں سے نکال۔ اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کیے ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوں، ایک موقع اور دے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آدمی کوئی دین کا کام کرتا ہو، یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہو جس کو اللہ نے حلال کیا، بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو و لعب، کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں، ظالم ٹائم پاس کرنے کی چیز، وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا کہ ہمارے رک نہیں سکتے، بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا۔ تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے کہ اس کی بھاگیں آدمی پکڑ کر بیٹھے، ہوشیار سوار کی طرح رہے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارآمد ثابت ہو زندگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پلے کوئی سامان ہو جس کی وجہ سے مفلحون میں شامل ہو جائے، کامیاب ہونے والے، جن کی کھیتیاں بار آور ہوئیں، جو بویا جب کاٹا فلاح سے ہی نا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کسان، تو فلاح بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے ہل چلاتا، اس میں پھر بیج ڈالتا، کھاد دیتا، پانی دیتا، پھر مدت کے بعد وہ کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے، پکتا ہے پھر دانہ۔ تو اسی لیے اللہ نے قد افلح اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ 6-7 مہینے انتظار کرتے ہیں، پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے، دانے کوٹھیوں میں آتے ہیں، کچھ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ، مگر بے فکر رہیں، نتیجہ نکلے گا، اور جب نکلے گا تو آپ نہال ہو جائیں گے، آپ کے اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا، کامیاب ہوں گے۔ اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دن ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ پڑھیں، یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومنون سے پڑھا، ہر جگہ قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ تو کیوں نادان بنا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، تم اپنے آپ کو برباد کرے،
خاسروا انفسہم، میرا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے آپ کو